بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی احمد۔ آج کی رپورٹ کارڈ کا ہمارا موضوع ہے نئی امریکی خارجہ پالیسی۔ امریکی حکومت نے اپنی خارجہ پالیسی میں واضح طور پر تبدیلی کا اعلان کیا ہے، جو بظاہر تو ایک مثبت تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، مگر اس کے اثرات و اصل شکل آنے والے وقت میں واضح ہوگی۔ برطانوی اخبار ڈیلی ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق جو بائیڈن، جو انسانی حقوق کو اپنی الیکشن مہم کے دوران کافی اہمیت دیتے رہے ہیں، انہوں نے عہدہ سنبھالتے ہی 17 احکامات جاری کیے، جن میں سب سے اہم حکم 7 اسلامی ممالک ایران، لیبیا، صومالیہ، شام اور یمن وغیرہ کے شہریوں پر امریکہ میں عائد پابندیوں کا خاتمہ تھا۔ چند روز قبل امریکی حکومت نے اپنی خارجہ پالیسی کی سمت متعین کرتے ہوئے مزید انکشافات کیے، جس میں روس کے اشتعال انگیز اقدامات کو مزید برداشت نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے سفارتی طور پر بات چیت جاری رکھنے کا بھی اظہار کیا، جو گزشتہ حکومت سے بالکل مختلف فیصلہ ہے، کیونکہ ٹرمپ روس کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے تھے، مگر موجودہ امریکی حکومت کا موقف روس کے بارے میں جارحانہ محسوس ہو رہا ہے۔ یہی نہیں، امریکہ نے چین کو مل کر کام کرنے کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ حسب روایت چین کی معاشی ترقی کو معاشی بدسلوکی سے عبارت کیا، جو ٹرمپ حکومت کی پالیسیوں سے مماثلت رکھتی ہے۔ اس پر چین نے پہلے ہی اپنا موقف واضح کر دیا تھا کہ وہ دنیا میں طاقت کا توازن چاہتا ہے۔ یہ دراصل امریکہ کی معاشی جنگ میں شکست کا رد عمل ہے، جو چین کو ہر دور میں آڑے ہاتھوں لینے پر اکساتا رہتا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو جدید ہتھیاروں کی فروخت سے انکار اور یمن جنگ میں سعودی حکومت کا دفاع اور یمن کی حمایت کا اعلان بھی امریکہ کی نئی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے، جس کے بعد سعودی عرب اور باقی عرب ممالک کو پاکستان کی اہمیت اور ضرورت کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے۔ اگر اس کو یوں کہا جائے کہ امریکہ کی عربوں سے متعلق نئی خارجہ پالیسی نے ان کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ امریکہ مسئلہ کشمیر و افغانستان پر پاکستان کی اہمیت کو پہلے ہی تسلیم کر چکا ہے اور پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے، اور جو بائیڈن نے مسئلہ کشمیر حل کروانے کی اہمیت پر زور دیا ہے، جسے عملی جامہ پہنانے کے لیے پاکستان کو آگے بڑھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایران کے حوالے سے ٹرمپ کے غیر منصفانہ اور افسوسناک رویے کے برعکس نئی حکومت کی خارجہ پالیسی میں مکمل یو ٹرن ہے۔ امریکی حکومت نے ایران کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر 2015 کے معاہدوں کی پاسداری کرنے پر زور دیتے ہوئے تمام پابندیاں ختم کر دینے کا وعدہ کیا ہے، جس کے جواب میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے امریکہ پر واضح کر دیا ہے کہ جب تک امریکہ ایران پر پابندیاں ختم نہیں کرے گا، تب تک کسی بھی معاہدے کی پاسداری کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ دیکھا جائے تو یہ وجہ حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ صدر باراک اوباما نے جو معاہدے ایران کے ساتھ کیے، ٹرمپ انتظامیہ نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، جو کہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا۔ اب جو بائیڈن انہی معاہدوں کو بحال کرنا چاہتے ہیں، جن میں یورینیم کی فرسودگی کو محدود کرنے پر بات ہوئی تھی، جسے U235 معاہدہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال ایران نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے تاکہ امریکہ کی سوچ و منصوبہ بندی کھل کر سامنے آ سکے۔ امریکی حکومت نے سابق صدر ٹرمپ کے بہت سے احکامات کو مفاد عامہ کے لیے ختم کر کے اس کی جگہ نئے احکامات جاری کیے ہیں، جن میں سے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے جو بائیڈن کی طرف سے امریکہ میں پناہ گزینوں کی تعداد کو 15,000 سے بڑھا کر 1,25,000 تک کر دیا ہے، جو ایک انتہائی مثبت پیش رفت ہے۔ امریکہ اپنے خارجہ معاملات میں ہمیشہ ہی تنقید کا شکار رہا ہے، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کے بینس والا قانون لاگو کرنے میں امریکہ انتہائی بدنام ہے، جس کی وجہ سے عالم اسلام میں امریکہ نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ صدر جو بائیڈن کے انسان دوست اقدامات کو کئی دہائیوں کے بعد قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، مگر امریکہ کی نئی خارجہ پالیسی کو چین، روس میں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان حالات میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا صدر جو بائیڈن اپنے اقدامات و احکامات پر آخری وقت تک کاربند رہیں گے، یا وقت و حالات کے مطابق اپنی پالیسیاں تبدیل کرتے رہیں گے، کیونکہ جس امریکہ کی دنیا میں عزت و تکریم کی بحالی کی بات جو بائیڈن کر رہے ہیں، وہ ایک کٹن مرحلہ ہے، کیونکہ مسئلہ کشمیر، افغانستان، فلسطین، شام اور عراق کو حل کرنے کی طرف عملی قدم ہی
جو بائیڈن حکومت کی انسان دوستی کو ثابت کر سکتے ہیں۔ جس طرح جو بائیڈن نے میانمار میں جمہوریت کی بحالی پر زور دیا ہے، اسی طرح افغانستان کی حکومت طالبان اور مصر کی حکومت اخوان المسلمین کے حوالے کرنے کی طرف عدل و انصاف سے زور دینے اور مصری فوج کو غیر جمہوری اقدامات سے روکنے کی اشد ضرورت ہے۔ انصاف اور انسانی حقوق کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جہاں دل چاہا انصاف پر زور دیا اور جہاں دل چاہا آنکھیں بند کر لی۔ مجھے پوری امید ہے کہ حالات بہتر کی طرف جائیں گے، کیونکہ چین تو میدان عمل میں پہلے ہی کود چکا ہے۔ اب امریکہ عالمی سطح پر اپنی ساکھ بچانا چاہتا ہے تو اس کو اپنا رویہ صحیح معنوں میں تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ اب دونس و دباؤ کی زبان سمجھنے والے لوگ دنیا سے ناپید ہو چکے ہیں۔